بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اب ہم اپنی گفتگو کتابوں تک محدود رکھ رہے ہیں، کیونکہ دسمبر میں کتاب میلہ کراچی کا جو ایک بہت شاندار یادگار ایک ہفتہ بلکہ 5 دن بن گئے ہیں، جہاں لوگ فیملی سمیت آتے ہیں، بزرگ، بچے، گود میں بچے اور ویل چیئرز پہ بزرگ. تو یہ سب ایک ایسا سماں ہوتا ہے حرف و دانش سے محبت رکھنے والے کے لیے، لکھنے والے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، کہ بہت طبیعت خوش ہوتی ہے. جو سارا سال ہم سنتے رہتے ہیں کتاب کوئی پسند نہیں کرتا، نہیں پڑھتا، اور کتابیں اب لوگوں کے قوت خرید میں نہیں رہی ہیں، تو یہ 5 دن جو ہوتے ہیں کتب میلے کے، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں بس ایسے ہی گھڑی گھڑائی ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو آج ہم بات کریں گے مرقع اقوال و امثال پر. عربی، فارسی، اردو، سندھی، پنجابی، پشتو. یہ کتاب ہمارے یہاں لائبریری میں اپنی ذاتی بہت عرصے سے تھی، لیکن اس کے جو مندرجات ہیں اور بہت ہی اہم موضوع ہے، اس سے میں بھی بے خبر رہا کہ کتابیں آتی رہتی ہیں، تازہ کتابیں، ان کو پڑھنا، ان پہ لکھنا، کالم لکھنا، ان پہ پروگرام کرنا، تو اس میں یہ پھر مشکل ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ہم سے ایک کوتاہی بھی ہو جاتی ہے کہ ان کو ہم اہم ترین کتابیں جو ہوتی ہیں اس کو بھی بھول جاتے ہیں. تب یہ میری خواہش بہت رہی ہے کہ جو ہماری وفاقی زبان تو اردو ہے، اور ہمارے پروفیسر شاداب احسانی اس کے لیے سینٹرل لینگویج کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، مرکزی زبان. اور باقی جو ہیں سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی، براہوی، گلگت، شینا اور بلتی، کشمیری، تو یہ سب جو ہیں ان کو علاقائی زبانیں کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قومی زبان کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ان سب کی، بلکہ ان زبانوں کی تاریخ جو ہے وہ اردو سے بھی بہت پرانی ہے. سندھی میں صدیوں کا تمدن ہے، شاعری ہے، ادب ہے، مثنویاں ہیں، تاریخ ہے. اسی طرح بلوچی میں، براہوی میں، پنجابی میں، سرائکی میں، ان سب میں صدیوں کی جو ہے وہ ادب، سوچ انگڑائیاں لیتی ہے. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ تو بہت کم ہوں گے جو ان ساری زبانوں پر عبور رکھتے ہوں، دسترس رکھتے ہوں، لیکن بہرحال ایک ملک میں ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی جس سرزمین سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہاں کی تاریخ سے، جغرافیے سے، وہاں کی زبانوں سے، ادب سے، نئے ادب سے، پرانے ادب سے آپ کا ایک رابطہ، واسطہ رہنا چاہیے. اب اس کتاب میں مرقع اقوال و امثال، مرتب سید یوسف بخاری دہلوی، انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی نے اس کی پہلی اشاعت 1994 میں آئی، دوسری اشاعت 2016 میں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے ملنے والی مالی معاونت سے شائع ہوئی ہے. یہ اب ہمیں اندازہ معلوم ہو رہا ہے کہ اکادمی ادبیات پاکستان کتابوں کی اشاعت میں معاونت بھی کرتی ہے. اب یہ اداروں کی معاونت کرتی ہے یا افراد کی معاونت بھی کرتی ہے. پیش لفظ ڈاکٹر فاطمہ حسن کا ہے،
حرف چند کے عنوان سے جمیل الدین عالی مرحوم وہ اپنے جو پیش لفظ اور دیباچے تھے وہ اس نام سے لکھا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے ان دیباچوں کو ایک کتابی شکل میں بھی چھپایا، جو اپنی جگہ ایک پہلی کوشش تھی۔ اب اس کتاب کی جو خوبی ہے، ایک تو انہوں نے عنوانات بھی دیے ہوئے ہیں: وجود باری تعالیٰ، ایمان و اعتقاد، دین و کفر، نیت، عبادت، فقیر، درویش، جوگی، پیری، مریدی، توکل، صبر، قناعت، یہ کوئی موضوعات ہیں۔ 186 اجتماع ضدین، صحت، بیماری، قحط، زراعت، باغبانی، استغنا، بے نیازی، بے فکری، فطرت، عادت، صحبت، میل جول، احوال، سرگزشت، روداد۔ تو یہ عنوانات کے تحت انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں جو ضرب الامثال ہیں، محاورے ہیں، کہاوتیں ہیں، وہ اردو میں کیا ہے، پھر ان کی عربی میں بھی اگر ہیں وہ کیا ہیں، فارسی، اردو، سندھی، پنجابی، پشتو میں۔ میری بھی بڑی یہ پرانی خواہش رہی ہے کہ ہم کسی طرح یہ دیں کہ جو جملے آپ بولتے ہیں، ضرب الامثال، محاورے، ان کو کس طرح سے آپ اپنے اردو مرکزی اور وفاقی زبان میں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے دوسری زبانوں میں وہی جملے کس طرح ادا کیے جاتے ہیں۔ ہے ایک قومی یکجہتی کا بھی تقاضا، اور ویسے بھی کہ آپ اس کو مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں اگر آپ نے ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، ایک پاکستانیت پیدا کرنا ہے، تو ان زبانوں کے آپس میں آپ کو محاوروں کا، تکیہ کلام کا، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن تو لکھ رہی ہیں: کسی بھی زبان کی خوبصورتی اور اس کی دانش کو اس زبان کی کہاوتوں اور ضرب الامثال میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کہاوتیں اور مقولے صدیوں کے استعمال کے بعد زبان کا جزو بنتے ہیں۔ ان میں اس زبان کے بولنے والوں کی ثقافت بھی اپنی جھلک دکھاتی ہے۔ سید یوسف بخاری دہلوی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں دہلی کی زبان و ادب کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے۔ تاریخ و تہذیب کے علاوہ انہیں دلی کی زبان پر مکمل عبور تھا، پھر زبان اور لغت سے انہیں فطری مناسبت بھی تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، ان میں مرقع اقوال و امثال گراں قدر ہے۔ یہ تو تھیں ڈاکٹر فاطمہ حسن، اس وقت یہ معتمد اعزازی تھیں۔ 2016 میں یہ دوبارہ اس کا ایڈیشن چھپا۔ حرف چند، جمیل الدین عالی، معتمد اعزازی، انجمن ترقی اردو۔ شاید یہ اردو میں اپنی نوعیت کی پہلی اور سب سے زیادہ ضخیم کتاب ہے۔ فاضل مؤلف سید بخاری دہلوی مرحوم نے جتنا کام کیا وہ اصل متن سے بھی ثابت ہے۔ اوسطاً 27-70 فی صفحہ کے حساب سے 954 صفحات پر تقریباً 25,000 اندراجات، پھر 7 صفحے کا حرف گفتنی، 14 صفحے کا ایک نہایت فاضلانہ مقدمہ، جن سے ان کی محنت اور جستجو کی جہتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جہاں تک راکم کی معلومات ہیں، جمیل الدین عالی صاحب فرما رہے ہیں: اردو میں اب تک کوئی ایسی کتاب شائع نہیں ہوئی جس میں اردو کے اتنے محاورے، اقوال اور امثال دوسری زبانوں کے اتنے مترادفات کے ساتھ جمع کر دیے گئے ہوں۔ اور یہ صرف ایک عددی یا مقداری امتیاز نہیں
انتخاب میں بھی خاصے کڑے معیار کا ہے۔ متن سے مثالیں دہرانے کی ضرورت نہیں، ہر صفحہ خود منہ سے بولتا ہے۔ اس اشاعت میں ایک اور بڑی خاص صفت یہ ہے کہ فاضل مرتب نے بہت سے ایسے مترادفات، ہم معانی، ہم مطالب، اقوال و امثال تلاش کیے جو 3 دوسری زبانوں، پاکستانی زبانوں سندھی، پنجابی اور پشتو میں موجود ہیں۔ افسوس کہ وہ بلوچی پر اتنی توجہ نہ کر سکے، اور ایک لحاظ سے تو گجراتی بھی اب بولنے لکھنے پڑھنے والے کراچی میں ہی لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ ان کا کافی طویل ہے، اور وہ بار بار اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ایسی کتاب آج تک اردو میں چھپی نہیں ہے۔ انجمن سید یوسف بخاری مرحوم کی ممنون ہی نہیں، مقروض بھی ہے کہ ایسی اہم کتاب دے گئے تو یہ تقریباً 25,000 اندراجات ہیں، نہایت جامع، رنگا رنگ اور محاورتاً 7 زبان، کئی زبانوں سے استفادے، لسانی مترادفات کا نہایت دلچسپ نقشہ، تہذیبی وحدت کی جھلکیاں بھی، فطرت انسانی کا ارتقاء جس طرح ہوا اور ہو رہا ہے اس کے بہت سے گوشوں کی نہایت فکر انگیز نشاندہی۔ اب سید یوسف بخاری دہلوی کا انتساب بھی اس میں ہے، اور زیادہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالحق سے اپنی یادیں وابستہ کی ہیں۔ حرف گفتنی ان کا اپنا دیباچہ ہے۔ کتاب کا نام موتی بہت پیارا ہے، اگر میں مولوی ہوتا تو جنت یاد آ جاتی اور کہتا کہ موتی کا محل بھی ایسا ہی عمدہ ہے جیسی یہ کتاب ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بزرگ شیخ سعدی کے اقوال ہر کام میں استعمال کرتے تھے۔ اب وہ زمانہ ہے ہربرٹ اسپینسر، شیکسپیئر اور ملٹن کے اقوال مسلمان لڑکوں کی زبان پر ہیں، اور بعض لڑکے تو سعدی، حافظ اور رومی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ۔ تو یہ ان کا ہے اپنا۔ اس کے بعد ہمارے مقدمہ ہے سید یوسف بخاری دہلوی، ناظم آباد کراچی میں مقیم رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ میرے فرزند سید اقبال یوسف بخاری BA نے اس مجموعے کے لیے کاغذ اور دیگر اسٹیشنری کا خرچ برداشت کیا، نیز میری دختر سیدہ اختر بانو بخاری BA B.Ed نے اکثر اوقات امثال و اقوال کی نقل اور ان کی ابجد واری ترتیب میں میرا بے انتہا ہاتھ بٹایا۔ انجمن ترقی اردو کراچی کے ارباب حل و عقد نے اس ضخیم مجموعہ امثال کی اشاعت منظور فرما کر علم پروری کا ثبوت دیا۔ اب عالی جی کے مددگار خاص زبان و ادب کے محقق میرے دوست سید شبیر علی کاظمی نے اپنی فنکارانہ صلاحیت اور اس کے حسن جمال میں مزید اضافہ کیا ہے۔ گما مبر کے بپایاں رسید کار مغاں، ہزار بادہ ناخوردہ در رگے تاکست۔ پھر ان کا مقدمہ ہے زبان اور ادب کی اہمیت، محاورہ، مثل اور قول کی تعریف، ضرب المثل کی تعریف کا جائزہ، مثل مفکرین مشرق و مغرب کی آراء کی روشنی میں کہ یہ جو امثال ہم کہتے ہیں تو امثال مثل ہے کیا۔ اس میں انہوں نے تمام مغربی دانشوروں، لغت دانوں، ان کے بھی حوالے دیے ہیں۔ بہت ہی اہم، جامع اور پرمغز ہے یہ، کیونکہ ان کا امثال پر ہی زیادہ کام تھا یوسف بخاری صاحب کا، اس لیے انہوں نے پورا مغرب سے بھی دیا۔ اور یہ دیکھے کہ ایک وہ سن لیں، مثال کے طور پر انگریزی میں ہے pearls before swines، سوروں کے سامنے موتی ڈالنا۔ اردو میں بندر کے ہاتھ میں ناریل، پنجابی میں سوراں اگے پونے،
فارسی آئینہ داری در مجلس کوراں یعنی اندھوں کی مجلس میں آئینہ رکھنا. عربی لا تطرح الضرر فی افواہ الکلاب، لا تطرح الضرر فی افواہ الکلاب، کتے کے منہ میں موتی نہیں پھینکنا چاہیے. اب ہم یہ چند ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں جو ایک ہی ملک کی تصنیف ہونے کے باوجود اپنی دو مشہور اقوام کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. تو یہاں یوسف بخاری صاحب نے بر صغیر کے جو دو قومی نظریہ ہے اس کو بھی واضح کیا ہے اس کے ذریعے. اللہ ہے تو کیا غم ہے، اردو سب کا داتا رام. رام جی نے ایک بیٹا دیا وہ بھی مسلمان کا، آگے مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود. نیا ملا دوڑ دوڑ مسجد کو جائے، حج کا حج بنج کا بنج، من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا. ساری زلیخا پڑھی اور یہ نہ معلوم ہوا کہ زلیخا عورت تھی یا مرد. ساری رامائن سنی لیکن یہ نہ کھلا کہ رام راجس تھا یا راون. 3 دن گور میں بھاری ہیں، چتا میں تم پڑو پیٹنے کو ہم بہت ہیں. کہ یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو 1008 صفحات ہیں اس میں کس طرح سے انہوں نے جو اردو، عربی، فارسی، سندھی، پنجابی، پشتو کا کس طرح سے انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا اور پھر کس طرح انہوں نے یہ آپ کو، یہ بہت ہی اہم کتاب ہے. ہم لکھنے والوں کے لیے تو بہت ہے کہ اس میں آپ اگر آج کل کوشش کریں گے سندھی، پنجابی، بلوچی ان محاوروں کا، ضرب الامثال کا، تو کس طرح لوگ آپ کے ایک تو زبان اردو زبان میں وسعتیں پیدا ہوں گی اور دوسرا اس کا کس طرح سے آپ کو یہ پاکستانیت اور پاکستانی زبان، پاکستانی ثقافت میں کیسے یہ آپ کے اضافہ ہوگا، اس سے پاکستانیت پیدا ہوگی. یہ بھی اب سنیے. آگ تلے کی پھوٹر آم تلے کی چتر، آیا رمضان بھاگا شیطان، اللہ بس باقی ہوس، الگ پرش کی مایا کہیں دھوپ کہیں چھایا، انت برا سو برا انت بھلا سو بھلا. ایک آنکھ میں لہر بہر ایک آنکھ میں خدا کا قہر، 2 دل راضی تو کیا کرے گا قاضی. اڑے دھڑے قاضی کے سر پڑے. ابھی آپ یہ ہمارے قاضی صاحب گئے نا فائز عیسیٰ، تو ان کا بھی اڑے دھڑے قاضی کے سر پڑے، ایک میاں موج کا اور ایک ساری فوج کا، اونچی دکان پھیکا پکوان. اس میں انہوں نے موضوع اردو، مکفہ فارسی، موضوع فارسی، مکفہ و موضوع عربی. بہت ہی یہ ہے کہ زبانیات کے جو لسانیات کے ماہر ہیں ان کے لیے بھی اس کتاب میں بہت کچھ ہے، اور جو پاکستان کی مختلف ثقافتوں پہ نظر رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت ہے. اس میں سندھی، عربی، یہ سب چیزیں، ایمان و اعتقاد اس پر صفحات ہیں، مرگ انبو، جشن دارد اور دنیا و آخرت. یہ موضوعات کے نیچے انہوں نے پورا جمع کیا اور اس میں کہاوتیں بھی دی ہیں. باپ تیرے راج تو بیٹھی بیٹھی جھانگ، ساسر تیرے ساگ ماتھے تیرے بھاگ، جو بند گیا سو موتی. اور عبادت، نیت، ادب و اخلاق، نصیحت، فصیحت، عبرت، فرض اور ذمہ داری، اور بے سوخت عقل ز حیرت کہیں چبولا جبیس، کہے سے کوئی کنویں میں نہیں گرتا، کھچڑی پکے خود بدھ خوں. زر دولت امیری غریبی. اب آپ اندازہ کر لیجئے
کہ کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے اور کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، کہاں کہاں انہوں نے اپنا جو ہے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ یہ گہنا پہن کر ڈھگ چلے، پھوت جن کے نیو چلے۔ یہ جو آج کل آپ کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں رجحانات میں، فیشن میں، ان سب کا اس میں ہے، کیونکہ یہ موضوعات ہمیشہ ہی رہے ہیں۔ اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کہانیاں بھی ہیں ضرب الامثال ان کے حوالے سے۔ سوت نہ کپاس کولی سے لٹھم لٹھا، جل میں مچھلی نو کٹیا بکرا۔ تو یہ مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہندی کے ہوں، اردو کے یا فارسی کے۔ تو پورا انہوں نے نئی نسل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب مرتب کی، اور مگر پتہ نہیں انہیں اندازہ تھا کہ نہیں کہ ہم جیسے لوگ بھی اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی اس دلچسپ دنیا سے اور اس سے دور رہیں گے۔ تبھی آپ کے سامنے ہم نے اس کتاب کا کیا کہیں گے مشتے از خروارے جو آپ کو کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اور پھر بھی ہم اس پر بعد میں بھی ایسے پروگرام کر سکتے ہیں جن میں موضوع کے لحاظ سے کیا جائے۔ اب یہ ہے ہاتھ لما ذہبا امد دابر، یعنی جو کچھ گزر چکا ہے اس پر افسوس سے کیا فائدہ۔ اردو میں اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پنجابی میں ویلے وقت دہائیاں کی ہوندہ پچھوں تانیاں۔ فارسی چکار از دفت رفت پشیمانی چے سود، اور عربی میں ہے الآن قد ندمت وما ينفع الندم۔ تو یہ ہے اس کتاب کی ایک افادیت، اور کالم لکھنے والوں کو، ایون جو یہ ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے لکھ رہے ہیں، ان کو بھی اس سے بہت کچھ مل سکتا ہے کہ اردو میں ہے آزاد رعیت ہونا قیدی بادشاہ ہونے سے بہتر ہے۔ یعنی دراصل بادشاہ وہ ہے جو آزاد اور خود مختار ہو، نہ کہ وہ جو قید و بند میں مبتلا ہو۔ اپنے اپنے گھر سب بادشاہ ہیں، یعنی ہر صاحب خانہ کو اپنے گھر میں اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ اس کا پھر انہوں نے آگے یہ عربی فارسی ان کے بھی بتائے ہیں، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بہت آپ کو پرانے زمانے بھی یاد آ جائیں گے۔ اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، راز رازداری افشائے راز، پیش گوئی غیب دانی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں ابھی دلی دور ہے، ہنوز دلی دورست، یعنی امید و یاس کی کیفیت ہے۔ اور یہ بہت محنت کی ہے کہ یہ ہنوز دلی دورست کس بادشاہ کے دور میں کس نے کہا تھا، کیوں کہا تھا، بادشاہ کہاں سے کہاں سفر کر رہا تھا، یہ بھی ہے اس میں۔ صحبت میل جول آفات غم و علام، میر درد میر تقی میر غالب، ان کے شعروں کو بھی انہوں نے اس میں حوالہ دیا ہے۔ تحمل برداشت استغنا بے نیازی بے فکری آغاز و انجام، ملا کی دوڑ مسجد تک، اور جاڑا روئی سے جائے یا دوئی سے، جاڑے کی مار بھاری رضائی یا بیگانی جائی، جاڑے میں روئی یا دوئی یعنی سردی کا علاج رضائی ہے یا عورت۔ اور پشتو میں بھی پھر اس کا کیا ہے، اس کے بعد پنجابی میں، عربی میں، تو بہت محنت ہے، اور یہ بہت بڑا خزانہ ہے آپ سب کے لیے جو اچھا لکھنا چاہتے ہیں، با محاورہ ضرب الامثال کے ساتھ، اور جس میں پوری ایک تاریخ بھی ہے کہ آپ یہ لفظ کب کیوں استعمال ہوا، کیا ہے۔ آج کے جو ہمارے شعبہ اردو کے تھیسس لکھنے والے ہیں، چاہے وہ ایم فل کا ہو یا اس کا
ڈاکٹریٹ کا، ان سب کے لیے اس میں بہت ہی حوالے ہیں، بہت استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو رہی مرقع اقوال و امثال، ایک بہت ہی، جیسے کہ انجمن ترقی اردو سے ہے، قیمت صرف 1000 روپیہ، آج کل کے تو 200-300 صفحے کی کتابیں بھی 1000 روپے میں ہیں۔ تو یہ انجمن ترقی اردو نے بہت بڑا کام کیا ہے عالی صاحب کے زمانے میں اور ڈاکٹر فاطمہ حسن کے، تو بہت شکریہ، آپ بھی اس سے استفادہ کریں۔